آداب السلام، میں عمیر اعظمی آپ تمام ناظرین کا استقبال کرتا ہوں۔ اس وقت میں موجود ہوں اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ میں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں خاص گفتگو کرنے کے لیے ہندوستان کے مشہور و معروف شاعر منور رانا صاحب۔ بہت بہت استقبال ہے رانا صاحب آپ کا۔ السلام علیکم۔ پہلا سوال ہمارا منور رانا صاحب یہ ہے کہ جس طریقے کے ابھی حالات ہیں، آپ نے وہ دور بھی دیکھا جس دور میں تمام شاعر ہوا کرتے تھے، تمام جو مختلف سیاسی دل بھی ہوا کرتے تھے، تو محبت یہاں پر قائم تھی۔ تو آج کے اس ہندوستان کو دیکھ کر کیا محسوس کر رہے ہیں؟ دیکھیے، ہر زمانے کا اپنا مزاج ہوتا ہے، ہر موسم کا اپنا لطف ہوتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جس زمانے میں ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے، چھوٹے سے میری مراد ہے عمر میں، شاعر کے حیثیت سے تو آج بھی میں چھوٹا ہی ہوں، میرا قد بڑا ہو گیا ہوگا لیکن میں چھوٹا ہوں۔ تو اس زمانے میں یہ تھا کہ کم سے کم پہلا اسکول ماں کی گود ہوتی تھی، پھر استاد ہوتا تھا، محلے کے تمام بڑے ہوتے تھے، کوئی بھی ٹوک سکتا تھا۔ تو اصلاح کے کئی مراکز ہوا کرتے تھے جو آدمی سیکھ لیتا تھا۔ اب ایسا رہ نہیں گیا ہے، مطلب جیسے ہم نے کہیں لکھا بھی ہے کسی آٹو بایوگرافی میں کہ ہمارا بچپن تو ایسے آتنکوادی بزرگوں کے درمیان گزرا کہ سنیما کا پوسٹر دیکھنے سے پہلے گد میں تھپڑ پڑ جاتا تھا۔ یہ تھپڑ کسی کا بھی ہو سکتا تھا، بسناس حلوائی کا بھی ہو سکتا تھا، سلونی کا بھی ہو سکتا تھا، جمن خان کا بھی ہو سکتا تھا، شبراتی پہلوان کا بھی ہو سکتا تھا۔ ہم 14-15 برس کے ہو گئے تھے، تب تک تو مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ ہندو مسلمان کیا ہوتا ہے۔ یہ معلوم تھا کہ یہ چاچا ہیں، یہ ماما ہیں، یہ موسی ہیں، یہ کاکی ہیں، یہ چاچی ہیں۔ تو ہم ایسی، پھر ہمارا جو مدرسہ تھا، ہمارے جو دادا کا دادا پردادا سب یہ پڑھانے ہی کا کام تھا۔ تو ابھی بھی اب تو وہ نسل نہیں رہ گئی، لیکن اس نسل کے لوگ رہ گئے ہیں جو بہت شان سے کہتے تھے کہ راہ سے رام کہنا تو مولوی صاحب نے ہم لوگوں کو سکھایا ہے۔ تو اس زمانے میں اپر کلاس ہندو جو ہیں، وہ جو مڈل کلاس سے مراد یہ ہے کہ جو بیکورڈ برادری یا جو بھی اس طرح کی ہوتی تھی، ان کو داخلہ نہیں ملتا تھا، تو وہ سب ہمارے مدرسے میں آ کر کے پڑھتے تھے۔ تو ہمارے دادا ان کو پڑھاتے تھے، جو ہندی ہوتی تھی ان کو پڑھاتے تھے اس طرح سے۔ تو ہم ایک طرح سے گنگا جمنی تہذیب کے پروردہ ہیں۔ ہم شاید اس طرح کے مسلمان نہیں بن سکتے ہیں جیسے لوگ تصور کرتے ہیں کہ ہم بالکل لاٹھی لے کر کے ہم کسی کے خلاف چلے آئے۔ اور نہ ہمارا اسلام یہ کہتا ہے۔ ہم کسی کو بھی اگر کچھ بولیں یہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اور شاعری بھی یہی سکھاتی ہے کہ اپنے سے بڑے کی عزت کیجیے۔ جیسے ہم نے، میری بہت سی باتیں بہت مشہور ہیں، جیسے ہم نے یہ لکھا بھی ہے کئی جگہ اور یہ کہا بھی ہے کہ ہم نے یہی پڑھا ہمیشہ کہ جب کسی شہر، کسی تحصیل، کسی ضلع میں مشاعرہ ہوتا تھا تو اس شہر یا تحصیل کی مائیں اس رات بہت خوش ہوتی تھیں، کہتی تھیں آج ہم کو اپنے بچوں کو کتاب اور قلم کے بغیر علم سیکھنے کے لیے بھیجنا ہے۔ آج فلاں 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 شاعر آ رہے ہیں اور وہ اچھے اچھے شعر سنائیں گے جن سے ہمارے لڑکے سیکھیں گے۔ یہ اس طرح کی شاعری اور راہی بستوی والی نہیں ہوتی تھی، نا بابا نا بابا، وہ کرے انکار میں لپٹ کے کروں پیار، یہ سب نانسنس شاعری نہیں تھی۔ ڈانٹ کے بٹھا دیا جاتا تھا۔ جو سینئر سے وہ تو ظاہر سی بات ہے، ہم لوگ بڑے کیا، ہم اور راحت پوری زندگی پیچھے ہی بیٹھتے تھے، کیونکہ بات چیت کرتے تھے، سگریٹ پیتے تھے، آگے بیٹھنے میں تکلف ہوتا تھا سگریٹ پینے میں۔ اگر آگے اسٹیج پر سب برابر کے ہوں تو اسٹیج کے نیچے بڑے بزرگ بیٹھے تھے، ان کے سامنے والوں کو سگریٹ پی رہے ہیں، تو ان میں تو کوئی میرا باپ بھی ہو سکتا ہے نا، کوئی میرے باپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے، کوئی میرے چچا کا دوست ہو سکتا ہے، کوئی بزرگ ہو سکتا ہے۔ یہ بدتمیزی میں شمار تھا۔ ہم لوگ پیچھے بیٹھتے تھے، پیچھے بیٹھ کے سگریٹ پیتے تھے۔ ہم تو ابھی تک یہ بات کہتے ہیں کہ ابھی بھی، یعنی ٹل دس ڈیٹ، ہم ابھی دوسری صف کے آدمی تھے، پہلی صف کے لائق نہیں تھے۔ لیکن ہوا یہ، بدنصیبی یہ ہوئی اردو زبان کی کہ پہلی صف کے لوگ جلدی چلے گئے۔
مجبوری میں ہمیں پہلی صف میں بیٹھنا پڑتا ہے. اور افسوس یہ ہے کہ اب تو پہلی صف میں ایسے لوگ بیٹھتے ہیں جن کو چوتھی صف میں بھی درجہ نہیں ملنا چاہیے تھا. اور اردو مشاعروں کا حال تو یہ ہو گیا ہے کہ 90% لوگ وہ ہیں جو ہندی میں لکھ کے لاتے ہیں. 90% سے کم وہ نہیں ہے جو شعر کہتے ہی نہیں ہیں. بازار سے کلام لاتے ہیں, سناتے ہیں. ہر زمانے میں رہا, اس زمانے میں بہت زیادہ ہے. کس کی آخر غلطی ہوتی ہے؟ اساتذہ کی ہوتی ہے کس کی کہ لوگ بازار سے کلام لا کے دیتے ہیں؟ کلام دینے والا غلط ہے یا کلام دینے لینے والی یہ کوئی کورٹ کچہری کی بات نہیں ہے. یہ جرم ہم سے بھی ہوا ہے, ہم نے بھی کیا ہے, سبھی لوگ کرتے ہیں. کوئی لڑکا ہے اگر ہماری خدمت کرتا ہے, میرا کام کرتا ہے, اس عمر میں کوئی بھی ضرورت ہو, تو ظاہر سی بات ہے کہ چشم مربت یہ تو کہتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے, اس کو ایک آدھ غزل کوشش. میرے استاد سے والی واسی صاحب, انہوں نے ہمیشہ یہی سکھایا تھا. بہت صاف, معاف کیجیے گا دراصل سخت لفظ ہے, لیکن جیسا استاد نے کہا ویسے ہی. جو میں نے اپنے استاد سے کہا کہ کوئی استادی والا گر سکھا دیجیے, تو انہوں نے کہا کہ کسی سے برا کام کروا لیجیے گا, منہ کالا کروا لیجیے گا, لیکن کسی کا مصرع مت لیجیے گا. رانا صاحب, آپ نے زندگی کے بڑے نشیب و فراز کا سامنا کیا ہے, تو کیا لگتا ہے کہ جو پہلے کا ادب کی دنیا جو پہلے تھی اب کی, اور پہلے کے جو شاعر تھے ان کے اشعار جو تھے, اب کے شاعر جو ہیں ان کے اشعار, کیا فرق لگتا ہے؟ دیکھیے, اب تو شاعری بائی رہ نہیں گئی ہے. شاعری بائی کے نام پر سب دکانیں ہیں, خاص طور سے جو مشاعرے کی دنیا ہے. تو چونکہ مشاعرے میں جب ہم آئے تھے اس مشاعرے کی دنیا میں, تو آپ یہ سمجھیے کہ ہمارا تو ٹرانسپورٹ تھا, اور ہمارے خیال سے ہم پہلے شاعر تھے جو جہازوں پہ چڑھ کے آتے تھے, اور کرایہ ملتا تھا ٹرین کا. مثلا جب میں پہلی بار دیوا میلے کے مشاعرے میں آیا تھا تو 300 روپے مجھے ملے تھے. مبارک پور کے مشاعرے میں آیا تھا تو 400 روپے مجھے ملے تھے آدم گڑھ میں. یہی ہوا کرتا تھا پیسہ. رانا صاحب, اس زمانے میں ہندوستان بھر میں ویسے مشاعرے ہوتے رہے ہر ضلع میں, تو چند ایسے کچھ صوبے ہوں گے, کچھ ایسے ضلع ہوں گے جہاں پہ مشاعرے ہوتے تھے اور لوگ سننے والے بہت باصلاحیت یا تہذیب یافتہ لوگ ملتے تھے. دیکھیے, اعظم گڑھ ایسا خطہ تھا, ایسا ضلع تھا جو بڑا ادب شناس تھا, ادب دوست تھا, اور وہاں شعر سنا کے مزہ آتا تھا. بہت پڑھے لکھے لوگ تھے, لیکن یہ زمانہ وہ تھا جب فضا ابن فیضی کی جوانی تھی, جب اس طرح کے لوگ وہاں پر ہوا کرتے تھے. تو پورا وہ علاقہ اعظم گڑھ, بلیا, سب جگہ, رسوا, سب بڑے بڑے لوگ ہوا کرتے تھے, پڑھے لکھے لوگ. تو لیکن پھر بعد میں وہ بہت خراب ہو گیا جب سے وہاں ٹکٹ پہ مشاعرے ہونا شروع ہو گئے عام طور سے. تب سے یہ ہوا کہ وہ 7 شاعرات اور 8 شاعرات اور یہ, اور لنگی میں ہاتھ ڈال کے شعر سن رہے ہیں. تو میں نے تو ایک بار مئو کے مشاعرے میں شاید گیا تھا, اور میں اٹھ کے چلا آیا تھا, اور میں نے یہ کہتے ہوئے میں اٹھا تھا کہ کنوینر سے کہہ دینا کہ امرت تھانے میں مشاعرے نہیں پڑھتے. کیا وجہ, کیا آخر آپ نے وجہ یہ تھی کہ سب شاعر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے, اسٹیڈیم کوئی تھا, تو ہم جوہر ووہر سب جواور لوگ نہ ہوں گے, سب پیچھے بیٹھے تھے, بڑے بڑے سب. تو انا دہلوی وہ نئی آئی تھی, بڑا اس کے جو کریز نہیں, مطلب وہ اچھل کود کرتی تھی بہت. تو اعظم گڑھ والے بڑے شوقین ہیں ماشاء اللہ. اس وقت نہیں تھے پہلے والے, اب جو ہو گئے سب اس وقت. اور تو وہ اس کو آگے بلا لیا کہ آگے سب وہ بیٹھے ہوئے تھے امیران شہر, دولت مند, جو جنہوں نے چندہ دیا ہوگا, وہ سب بیٹھے ہوئے تھے. تو اس کو بھی پکڑ کے نہیں, آپ آگے چلیے. کنوینر نے آگے اس سے کہا, تو وہ احتجاج کری تھی, نہیں ہم یہیں بیٹھیں گے تو شاعروں کے ساتھ. تو باقاعدہ اس کا ہاتھ پکڑ کے کھینچ کے ایسے لے جا رہے تھے جیسے بیچیاں کھینچ کے لے جائی جاتی ہیں. میں اٹھ کے میں چلا آیا. میں نے جوہر سے میں نے کہا کہ کہہ دینا کہ ہم کھانے میں مشاعرے نہیں پڑھتے, اور ہم نے کہا جب ہم چلے جائیں تب یہ بات کہنا. اچھا رانا صاحب, ایک چیز اور, جیسے جو فیملی آپ کی ہے, بچیاں آپ کے ہیں, بیٹے آپ کے ہیں, اہلیہ آپ کی, تو کیا ہندوستان میں تو آپ سناتے ہیں, آپ مشاعروں بڑے جاتے تھے, ان دنوں آپ نہیں جا رہے ہیں فی الحال, تو کیا گھر پہ بھی لوگ کہتے ہیں ذرا یہ شعر سنائیے ابا؟ نہیں, کسی کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. نئی نسل کو شاعری سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, معاف کیجیے گا.
یہ مشاعرے میں بھی جو آپ کو نئے نئے جو دکھائی دے رہے ہیں یہ یا تو شہرت کے لیے آتے ہیں یا پیسہ کمانے کے لیے آتے ہیں، اور باقی یہ شوق نہیں ہے کہ اردو سے محبت ہے میں شاعری کر رہا ہوں۔ اردو سے محبت بس کسی کا کوئی کھیل نہیں ہے، آپ اس غلط فہمی مت رہیے گا۔ میں آپ کے چینل کے ذریعے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جو مشاعروں میں آپ بھیڑ دیکھتے ہیں یہ سب یا پیسہ کمانے آتے ہیں یا نقشے بازی کرنے کے لیے آتے ہیں۔ بڑا شاعر بننے کے لیے بڑے لوگوں کی جوتیاں سیدھی کرنی پڑتی ہیں۔ میرے ان ہاتھوں نے کم سے کم 100-125 اپنے سے بڑے سینئرز کی جوتیاں سیدھی کی ہیں، چاہے ان میں کبھی رہے ہوں، چاہے گوپال داس نیرج رہے ہوں، چاہے بیکل اتساہی رہے ہوں، کوئی بھی رہا ہو۔ تو میں کہتا ہوں کہ میں نے ان ہاتھوں سے اپنے بزرگوں کی، اتنے بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کی ہیں کہ ہم کچھ بھی لکھ دیں تو اس میں سے مہک آنے لگتی ہے، اس لیے کہ ان جوتیوں کی مہک میرے ہاتھوں میں ابھی تک موجود ہے۔ یہ ہمارے ساتھ موجود تھے ہندوستان کے مشہور و معروف، بلکہ یوں کہیں پوری ہندوستان کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے عظیم شاعر منور رانا صاحب، جنہیں پوری دنیا سنتی ہے، جن کی کتابیں پوری دنیا پڑھتی ہے، اور آنے والے دنوں میں، آنے والی صدیوں میں ان کے بارے میں نسلیں پڑھیں گی۔ ان کے بارے میں جب ادب لوگ جانیں گے تو پہلے منور رانا صاحب کو جانیں گے۔ ہندوستان کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں جہاں بھی اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے وہاں پہ لوگ منور رانا صاحب کو جانتے اور پہچانتے ہیں۔ ایسی اور تمام خبروں کے لیے آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ۔ منور رانا صاحب کی زندگی کے بارے میں ہم نے گفتگو کی اور تفصیلی طور پہ آپ کو بتایا کہ منور رانا صاحب کن کن نشیب و فراز سے گزرے ہیں۔ کیمرہ مین عبد المنان کے ساتھ عمیر اعظمی، لکھنؤ۔ سبسکرائب کریں آپ کا اپنا چینل نیوز ٹائم نیشن، اور ہر خبر سب سے پہلے پانے کے لیے بیل آئیکن ضرور دبائیں، اور ہاں، خبریں پسند آ جائیں تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔